اپنی روحانیت بڑھانے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے ساتھ اپنے دینی علم کو بڑھانے کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ مرشد اور مرید کے تعلقات استاد اور شاگرد کی مثال سے سمجھ لینے چاہیے۔ جیسے شاگرد استاد سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح مرید اپنے مرشد سے، لیکن شاگرد کو اگر استاد سے تعلق تو رکھے مگر اپنی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال مرید کا ہے، صرف استاد سے، ایک ٹیچر سے ایک اسٹوڈنٹ تعلق رکھتا ہے، اس سے واقف ہے اور علم حاصل نہیں کر رہا یا اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرید اور مرشد کا تعلق ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ میرا تعلق ہے، ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے جو تمہیں کہی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بس اس سلسلے میں تعلق پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھانا چاہیے۔ طالب حق کو ایک مقام پر پہنچ کر ہرگز ٹھہرنا نہیں چاہیے، ورنہ شیطان لعین اور طرف لگا دے گا۔ جیسے بند پانی میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے، پانی کھڑا رہے کچھ عرصہ تو پھر اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لیے صحیح نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے۔ اگر صحیح مومن ہو تو ترقی کی طرف قدم بڑھنا چاہیے۔ ایک جگہ کھڑے رہے تو پھر کھڑے نہیں رہو گے بلکہ گر جاؤ گے، نیچے چلے جاؤ گے۔ فرمایا کہ پس سعادت مند کا فرض ہے کہ وہ طلب دین میں لگا رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا، لیکن آپ کو بھی رب زدنی علما کی دعا سے تعلیم ہوئی تھی۔ پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے؟ جوں جوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا اسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں۔ بعض امور کو وہ ابتدائی نگاہ میں اس بچے کی طرح جو اقلیدس کے اشکال کو محض بےہودہ سمجھتا ہے، بالکل بےہودہ سمجھتے تھے، لیکن آخر وہی امور صداقت کی صورت میں اس کو نظر آئے۔ اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ علم کو بڑھانے کے لیے ہر بات کی تکمیل کی جاوے